دیکھیے، کل کے درس میں جو حدیث بیان ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ لعنتی ہے، اور اللہ کا ذکر ایسا ہے جو ہر طرح کی لعنت سے پاک اور صاف ہے۔ اور فرمایا تھا کہ جو چیز اللہ کے قریب کر دے وہ بھی لعنت سے دور ہے، اور دین سکھانے والا اور دین سیکھنے والا یہ لوگ بھی ایسے ہیں جو لعنت سے دور ہیں۔ اب آج کے درس میں میں ایک بہت ہی پیاری حدیث آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ اس حدیث کو آپ سنیں، یاد بھی کریں اور دوسروں کو بتائیں بھی۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت ابن مسعود، عن ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام علی حصیر فقام وقد اثر فی جسدہ فقال ابن مسعود یا رسول اللہ لو امرتنا ان نبسط لک ونعمل فقال مالی وللدنیا وما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، ابن ماجہ شریف میں بھی ہے، اور امام احمد نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ حدیث اتنی پیاری ہے، اس حدیث پاک میں ساری کائنات کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنے اختیار دیے کہ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، آپ نے اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، آپ نے جو ہے اپنا لعاب دہن یعنی تھوک کھاری نمک ڈالے کنویں میں ڈال دیا تو اس کا پورا پانی میٹھا ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 لوٹا پانی میں اپنا ہاتھ ڈال دیا تو 1400 صحابہ اکرام نے پانی پی لیا۔ ایسے کیسے معجزے عطا کیے اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس شہنشاہ کی زندگی دیکھو کہ زندگی کیسی تھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں بارگاہ رسول میں آیا، یعنی رسول اللہ کے در دولت پہ حاضر ہوا، تو کہتے ہیں نامہ علی حصیر، میں نے دیکھا کہ ساری کائنات کے آقا ایک چٹائی پہ آرام فرما رہے ہیں، ایک چٹائی پہ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ چٹائی کائے کی تھی؟ کھجور کے پتوں کی چٹائی بنی ہوئی تھی، اور اس پہ کوئی گدے ودے بچھے ہوئے نہیں تھے۔ بتائیے، رب کا محبوب کھجور کے پتوں کی چٹائی ہے، اور انہوں نے حلیہ بیان کیا، فرماتے جب میں نے سرکار کو پکارا تو سرکار چٹائی سے جب اٹھے تو میں نے دیکھا وقد اثر فی جسدہ کہ آپ کے نورانی جسم پر اس کھجور کے پتوں کی چٹائی کے نشان پڑ گئے۔ اپنے آقا کو دیکھیے، پوری کائنات کو اللہ نے انہی کے صدقے میں بنایا۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے، حضرت آدم سے خطاب کیا اللہ نے، لولا کا، رسول پاک سے خطاب کیا، لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرے نبی اگر مجھے دنیا میں تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا نا تو میں آسمانوں کو بھی نہ بناتا، زمینوں کو بھی نہ بناتا، یہاں تک کہ آدم کو بھی نہ بناتا۔ یہ بھی حدیث ہے۔ اور اتنی بڑی عظمتوں کے مالک آقا کھجور کے پتوں کی چٹائی پہ آرام فرما رہے ہیں، اور سادگی دیکھیے، عاجزی دیکھیے کہ اس پہ کچھ بچھا ہوا بھی نہیں ہے، اور وہ ایسی چٹائی تھی کہ اس کے پتوں کے نشانات
آپ کے نور والے جسم میں پڑ گئے تھے. اور تکیہ جو تھا، تکیہ بھی کوئی یہ نہیں تھا کہ بہت اعلیٰ کوالٹی کا تکیہ ہو. دوسری ایک حدیث ہے اس کے اندر ہے کہ سرکار کا تکیہ کیسا تھا، ایک چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجور کے پیڑ کی چھال بھری ہوئی تھی. کھجور کے پیڑ کی چھال بھری. اب یہ تو آپ کی زندگی کا عالم ہے. اور اختیار کا عالم کیا ہے؟ بخاری شریف میں حدیث ہے ان عائشہ قالت قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام یا عائشۃ لو شئت لصارت هذه جبال مکہ معی ذهبا. قدرت کا یہ عالم ہے. فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے مروی ہے، حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اگر میں چاہوں، لو شئت اگر میں چاہوں، اللہ نے مجھے اتنا پاور دیا ہے، اتنا اختیار دیا ہے کہ اگر میں چاہوں نا تو یہ مکے کے سارے پہاڑ میرے پیچھے پیچھے سونا بن کر چلنے لگیں گے. پاور کا یہ عالم ہے اور زندگی کا یہ عالم ہے کہ کھجور کے پتوں کی کھری چٹائی پہ آپ آرام فرما لیں. اختیار اتنا ہے اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ یہ ہے. کہتے ہیں حضرت ابن مسعود جب میں نے یہ دیکھا نا تو کہتے ہیں میرا دل دھڑکنے لگا کہ اتنے عظیم آقا اور بستر کھجور کے پتوں کی کھری چٹائی. کہتے ہیں فقال ابن مسعود یا رسول اللہ، کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی لو امرتنا ان نبسط لک ونعمل، یا رسول اللہ آپ حکم تو دیں، آپ اشارہ تو کریں، یہ آپ کا غلام آپ کے لیے بہترین بستر تیار کروا دے گا. لیکن جب انہوں نے یہ پیشکش کی نا تو سرکار کا جواب سنیے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم دے دیجئے، میں بہت بڑھیا آپ کے لیے بستر تیار کروا کے لا دوں گا. تو کہتے ہیں فقال، آقا نے فرمایا مالی ولد دنیا، کہ ابن مسعود تم اچھے اچھے بستروں کی بات کرتے ہو، یہ بستر بچھونے یہ دنیاوی چیزیں ہیں. مالی ولد دنیا، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے، میں تو دنیا میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو اللہ کا بنانے آیا ہوں، مجھے دنیا کے بستروں سے کیا لینا دینا. دیکھیے سرکار کی زندگی کیسی تھی. اور پھر ایک جملہ اور ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں وما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکہ. فرماتے میں اور دنیا تو ایسے ہیں جیسے کہ ایک مسافر. کہہ رہے میری مثال دنیا میں اس مسافر کی طرح ہے جو کسی پیڑ کے نیچے آرام کرے اور پھر اس پیڑ کو چھوڑ کے چلا جائے. ایسے ہی میں دنیا میں ہوں، کچھ دن تمہاری نظروں کے سامنے ظاہری حیات کے طور پہ رہوں گا اور پھر میں تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جاؤں گا اور بظاہر تمہیں نظر نہیں آؤں گا. یہ جملہ سرکار کا ہمیں ذہن دے رہا ہے کہ اتنی بڑی شخصیت کے مالک ہمارے آقا نے جب دنیا کو کچھ نہیں سمجھا تو ہمیں بھی اس دنیا کو کچھ نہیں سمجھنا چاہیے. ہمیں اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے کہ جیسے سرکار کی توجہ بس آخرت کی طرف تھی، ہمیں بھی اپنی توجہ آخرت کی طرف لگانا چاہیے. اسی میں ہماری کامیابی. اور دیکھیے اللہ نے انہیں گناہوں سے پاک فرما دیا تھا کہ نہیں؟ آپ یہ عقیدہ سن لیں کہ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ان میں سے کسی سے بھی کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، نہ کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے نہ صغیرہ گناہ ہو سکتا ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. بلکہ اللہ نے اپنے سارے نبیوں کو گناہوں سے محفوظ فرما دیا، نبی معصوم ہے. لیکن دیکھیے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ریاض الصالحین، حدیث کی کتاب ہے. اس کے اندر ہے ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یستغفر فی یوم اکثر من 100 مرۃ. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے
وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 بار سے بھی زیادہ استغفار کیا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں 70 مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اب بتائیے آپ، نبی تو گناہوں سے محفوظ ہیں، پھر بھی سرکار فرماتے ہیں اللہ میری بخشش فرما دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو آپ ایسا کیوں کرتے؟ آپ کو تو گناہوں سے پاک کر دیا گیا۔ تو علماء نے لکھا کہ آپ ایسا اس لیے فرماتے، اتنی توبہ اس لیے فرماتے تاکہ آپ کی توبہ کا ثواب آپ کی امتیوں کے نامہ اعمال میں آ جائے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ علماء نے فرمائی اتنی توبہ اس لیے فرماتے کہ نبی تو گناہوں سے محفوظ ہیں، لیکن نبی جانتے تھے نا کہ میرے امتی گناہگار ہوں گے، تو سرکار نے اتنی توبہ کر کے یہ ذہن دیا تاکہ آپ کے گناہگار امتیوں کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پہ رونا آ جائے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا آ جائے، اس لیے سرکار اتنی توبہ فرماتے ہے نا۔ اور جب قرآن شریف نازل ہونا شروع ہوا نا، تو یا ایھا المزمل قم اللیل جو سورہ مزمل ہے، سرکار دو عالم نے پوری رات قیام کرنا شروع کر دیا۔ 16ویں پارے میں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اس کا شان نزول ہی یہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، امام نصفی نے لکھا کہ جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے حتیٰ تورمت قدماہ، کہ آپ کے پیر شریف سوج جایا کرتے تھے۔ پوری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے۔ تو اللہ نے جو ہے اپنے نبی کی ہر ادا کو قرآن میں بیان کیا کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کے اوپر قرآن اس لیے نہیں اتارا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، ہم نے یہ قرآن تو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے ڈر بنا کر اتارا ہے۔ اور پھر اللہ نے آیت نازل فرمائی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے۔ سرکار کی ادا کو بیان کیا، سرکار نے چادر اوڑھی تو اللہ نے اسی چادر اوڑھنے کی ادا کو بیان کیا قرآن میں، اے چادر لپیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام کرو مگر تھوڑا، نصفہ، آدھی رات قیام کرو، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے بھی کم قیام کرو۔ تو یہ ہمارے نبی کی زندگی ہے۔ اور قرآن شریف میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمیں اپنے نبی کی سیرت کو اپنانا ہے، اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ جس دن ہمارے اور آپ کے دل کا تار مدینے والے آقا سے جڑ گیا نا، تو پھر اس دل میں کسی چیز کی محبت نہیں ہوگی، پھر صرف اور صرف اللہ کی محبت ہوگی اور اللہ کے نبی کی محبت ہوگی۔ ہر کسی مسلمان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میرا تار رسول پاک سے جڑ جائے اور پھر رسول پاک مجھے خدا سے ملائے۔ تو ہم جو ہے اپنے نبی کی سیرت کو اپنائیں۔ ہماری کامیابی، ہم مسلمانوں کی کامیابی تو اپنے نبی کی سیرت کو اپنانے میں ہی ہے، ان کے طرز زندگی کو اپنائیں۔ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، بڑھیا گھر دیے ہیں، بچھونے بستر اور آل اولاد دیے ہیں، سب اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کی قدر کریں، لیکن غرور و گھمنڈ، تکبر کا شائبہ ہمارے دل میں پیدا ذرا سا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر غربت ہے تب بھی ہاتھ اٹھا کے کہیں مولا تیرا شکر ہے، اور اگر مالداری ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ فرماتا لئن شکرتم لازیدنکم، میرے بندو اگر تم میری نعمتوں پر شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، ادرکنا یا رسول اللہ۔ پروردگار دو عالم، تیری دی توفیق سے تیرے محبوب کی حدیث کا درس ہوا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم سب کو حدیث رسول پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ مولا جو باتیں ہم دینی سنتے ہیں
انہیں ہمارے دل و دماغ میں محفوظ فرما دے، ہم سب کو عمل کی توفیق بھی عطا فرما۔ یا اللہ اس حدیث رسول کی برکت سے ہم سب کے گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما، جو بے نمازی ہیں انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔